إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جب انسان قرآن کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ انسان کی بلندی قرآن کریم کے ذریعے سے ہے، اور انسان کی پستی قرآن کو چھوڑنے کے ذریعے سے ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دلوں کے زنگ کو قرآن کریم کے ذریعے سے دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کو پانی لگ جائے۔ تو حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو انسان کے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیزیں دو ہیں، موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اسلاف امت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا ہی قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایک شغف تھا۔ جب انسان کو قرآن سے محبت ہو تو اللہ رب العزت کم وقت میں بھی اسے یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے قرآن سے محبت ہو، قرآن کریم سے ایک تعلق ہو۔ اسلاف امت میں کئی لوگ ایسے گزرے جنہیں قرآن سے والہانہ محبت اور تعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر دیا۔ امام ہشام بن محمد صاحب کلبی رحمہ اللہ 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ ان کے ماموں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں بتلاؤ کہ یہ کس سپارے اور صورت میں ہے۔ چونکہ یہ قرآن کے حافظ نہیں تھے تو نہ بتا سکے۔ تو ماموں نے کہا، تم تو انصاب کے امام ہو، تاریخ کے امام ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ آیت کس سپارے اور کس صورت میں ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں حافظ نہیں ہوں۔ تو ماموں نے انہیں بہت ترغیب دلائی اس پر کہ بھانجے تم قرآن کو حفظ کر دو۔ تو انہوں نے پختہ ارادہ کر دیا، میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن کریم حفظ نہ کر دوں۔ چنانچہ امام ہشام بن محمد صاحب کلبی گھر میں داخل ہوئے، اور 3 دن کے اندر انہوں نے قرآن کریم حفظ کر دیا۔ 3 دن بعد جب گھر سے باہر آئے ہیں تو فرمایا، الحمدللہ میرے قرآن کا حفظ مکمل ہو چکا ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں شرکت کے لیے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، قرآن کے حافظ ہو؟ فرمایا، حافظ تو نہیں ہوں۔ فرمایا، ہمارے ہاں چونکہ مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور استنباط مسائل کے لیے پہلا ماخذ کتاب اللہ ہے، تو تم قرآن کریم حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد رحمہ اللہ چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا قرآن حفظ ہو چکا ہے؟ فرمایا، الحمدللہ قرآن کریم حفظ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ یہ واقعہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی میں ذکر کیا ہے۔ تو اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 3 دن میں حفظ کیا۔
ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک ہفتے میں حفظ کیا، اور اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے 80 دنوں میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ علم حدیث کے مدون امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ متوفہ 124 ہجری یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم 80 دنوں میں حفظ کیا ہے۔ ان کا یہ واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا۔ 80 دنوں میں قرآن کریم مکمل حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے 27 ایام میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ حج کے لیے جا رہے تھے، سمندری سفر تھا، سفر کا آغاز ہو گیا، درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ پہلے سمندری سفر ہوا کرتا تھا، 2-3 مہینے کے اندر انسان مکہ پہنچتا تھا، تو سفر کا آغاز شعبان میں ہوا اور یہ پہنچے ذی قعدہ میں ہے، تو درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ پہلے دن جب تراویح کی نماز ہوئی تو آخری 10 سورتیں اس میں پڑھی گئی، تو مجھے بڑی ایک علمی غیرت آئی کہ اتنے سارے لوگ ہیں لیکن کوئی بھی حافظ نہیں، تو میں نے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر دیا کہ میں دن بھر میں حفظ کروں گا اور رات تراویح میں سنایا کروں گا۔ فرمایا کبھی 1 اور کبھی 1.25 سپارہ حفظ ہو جاتا اور میں رات تراویح میں سنایا کرتا تھا۔ اس طرح الحمدللہ 27 ایام میں قرآن کریم کا حفظ مکمل ہو گیا۔ اس واقعے کو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے سوانح قاسمی میں ذکر کیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے 27 ایام میں قرآن کریم کو حفظ کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب ان کی عمر کے 70 سال گزر گئے تھے، مالٹا کی جیل میں قید تھے، تو فرمایا ان ایام میں میں نے سوچا کہ ان ایام میں عبادت بھی ہو، ساتھ تلاوت بھی ہو، کیوں نہ قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کر دوں۔ فرمایا الحمدللہ کہ 70 سال کی عمر ہو چکی تھی اور میں مالٹا کی جیل میں قید تھا، اس دوران میں نے قرآن کریم کے 2/3 حصے کو حفظ کر دیا۔ یہ واقعہ فضائل حفاظ القرآن میں ہے، یعنی قرآن کریم کا 2/3 تقریباً 20 سپارے انہوں نے جیل کے اندر حفظ کیے ہیں، حالانکہ عمر کا اتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو جب قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق ہو تو انسانی عمر کا جو بھی حصہ ہو، اللہ رب العزت اسے یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اپنی یہ کتاب اس کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے قرآن سے محبت اور والہانہ تعلق۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ حضرت نے بھی 27 ایام میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ رمضان المبارک کا اسی طرح مہینہ تھا، حضرت دن بھر میں یاد کرتے تھے، رات کو سنایا کرتے تھے۔ فرمایا الحمدللہ 27 دنوں میں میرا قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ یہ واقعہ متاع وقت و کاروان علم میں ہے۔ تو جب قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے اوقات میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، انسان کے حافظے میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، کم وقت میں وہ قرآن کو حفظ کر دیتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے، ورنہ اتنی بڑی کوئی اور کتاب ہو، کوئی اور شخص اسے یاد کرنا چاہے، اپنی زندگی لگا دے، لیکن ہمیشہ کے لیے یاد نہیں رکھ سکتا۔ اگر تھوڑے وقت کے لیے یاد بھی کرے گا، چند ایام گزریں گے تو بھول جائے گا، لیکن قرآن کے ساتھ اگر تعلق ہو، عمر گزرتی بھی جائے، انسان کو قرآن یاد رہتا ہے۔ اس لیے محبت بھی رکھیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے وابستہ کریں، انشاءاللہ تعلق ہوگا تو اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے گا کہ ہم بھی مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں گے۔